ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی الحبیب محمد و آل محمد سید الرجال المفضل، یا وحد الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے، اللہ رب العزت نے اس کے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں گزشتہ جمعہ مجھے اور آپ کو ولایت کے آفتاب حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات طیبہ مجھے بیان کرنے اور آپ تمام حضرات کو سماعت کرنے کا موقع عنایت و عطا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، بزرگان عظام اور ولایت کے حوالے سے بڑے اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو چن کر کس شان سے لوگوں کے درمیان میں بھیجتا ہے، پھر وہ لوگوں کے درمیان میں آنے کے بعد کس طریقے سے خدمت انجام دیا کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بڑے مختصر سے انداز میں میں نے آپ تمام حضرات کو حضور زندہ شاہ مدار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے وہ بلند و بالا مقام و مرتبہ بتانے کی کوشش کی۔ بتا تو نہ سکا لیکن کوشش کی۔ معزز سامعین کرام، ولی کا کیا مرتبہ و مقام ہوتا ہے؟ ایک زندہ شاہ مدار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے زندگی کو اگر ہم مکمل طور پر اس پر غور و فکر کریں اور آپ کی سیرت طیبہ کا مکمل مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہم تمام حضرات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں میں کس طریقے سے اپنی مخلوقات کا درد دے کر اس دنیا میں ہمارے درمیان میں بھیجا۔ معزز سامعین کرام، صرف یہ ایک ولی کا معاملہ یا ایک ولی کا مرتبہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ اگر آپ ولایت کی دنیا میں اٹھا کر دیکھیں، ایسے مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھنا، اس کی توحید پر یقین رکھنا، اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق اور قابل نہ سمجھنا، یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان لانا، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی میں عمل جامہ پہنانا، نمونہ عمل پیارے آقا علیہ السلام کے ہم اپنی زندگی میں اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے توحید و رسالت۔ اس سے ہٹ کر مسلمان کے لیے جو بیسک چیزیں ہیں ابتدائی طور پر وہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ نماز تو ہر حال میں بندہ مومن پر فرض ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں خطبہ مسنونہ میں میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، نماز وقت پر ادا کرو۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
للمؤمنین کتابا موقوتا، خبردار ہم نے تم کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تم وقت پر نماز ادا کرو جب اس کے نماز ادا کرنے کا وقت آتا ہے۔ کتابا موقوتا یعنی جب اس کا مکمل طور پہ، جیسے فجر کا وقت ہے، مقررہ وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب اور عشاء کا وقت ہے، اس کو اپنے وقت پر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ ہمارے لیے یہ حکم نافذ فرمایا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے حوالے سے ہم نے جان لیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے کہ گزشتہ امتوں پر فرض کیے جاتے تھے، تم روزہ رہو، اس کا انعام یہ ہوگا کہ تم کامیاب ہوگے اور تقوی کا لباس تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان تینوں کے حوالے سے ہم نے جان لیا۔ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پر نماز ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا، جہاں جہاں پر نماز کے لیے اللہ رب العزت نے ہم تمام کو یہ پابندی لگائی کہ اے لوگوں تم نماز کو قائم کرو، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا بھی وہاں پر ہمارے لیے حکم نافذ فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ محترم سامعین کرام، اگر آپ کے پاس پیسہ ہو، صاحب استطاعت ہو، نماز کو 5 وقت ادا کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ نماز اگر کوئی جان بوجھ کر مسلسل طور پہ چھوڑتا چلا جائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ جان بوجھ کر مسلسل نماز کو چھوڑتا چلا جائے اور اپنی عادت بنا لے، پیارے آقا فرماتے ہیں یہ عادت اسے کفر کی چوکھٹ تک پہنچائے گی، یہ عادت اس کو کافر ہونے کے قریب کر دے گی، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر یہ دونوں کے درمیان میں اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے، مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، تو پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج للمؤمنین، کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ جب بندہ خلوص دل کے ساتھ، اخلاص و للہیت کی نیت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور سجود سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ادا کرتا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ ادا کرتا ہے، سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے دیدار سے مالا مال فرمائے گا جنت میں، اور مومن کے لیے معراج ہے۔ اس طریقے سے بے شمار فضائل محترم سامعین کرام نماز کو لے کر آئے ہیں۔ اب توحید و رسالت، نماز، اچھا نماز کے لیے یہ حالت ہے کہ آپ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، صحت آپ کی ناساز ہے، تو آپ کو اس کے اندر یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بیٹھ کے بھی اگر آپ نماز ادا نہ کر سکے اور صحت زیادہ خراب ہے تو معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیٹ کے نماز ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اشارے کے ساتھ بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دے۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، یا اس کی مقدار میں آپ کے پاس رقم ہے، مال و زر ہے، ہر سال پر ہمارے لیے ضروری ہے اس مال پر 1 سال اگر گزر جائے تو 2.5% اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زکوٰۃ دے۔ اور روزے کا آپ نے سماعت فرما لیا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں صاحب استطاعت رکھے، بے شمار مال عطا فرمائے، آپ کے پاس پراپرٹیز ہو، پیسہ ہو، حد سے زیادہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے استطاعت کے مطابق مال عطا فرمایا، تو آپ پر صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے
اپنے بندوں کے لیے جو حکم نافذ فرمائے وہ یہ ہے کہ توحید و رسالت، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان لانا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پر عمل کرنا، قولی ہو یا فعلی ہو، جو عمل میرے آقا نے فرمائے ہیں اس پر بھی عمل کرنا، اور جو حضور نے فرمائے ہیں وہ بات پر بھی عمل کرنا، یہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ پھر نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج، اس کے حوالے سے آپ تمام حضرات نے سماعت کر لیا۔ یہ ہے مسلمان ہونے کے مکمل اراکین۔ آئیے ہم جانتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد پھر مومن کسے کہا گیا، اور غوث پاک نے اپنی مجالس میں کئی مرتبہ فرمایا کہ 40 مسلمانوں پر ایک مومن بھاری ہے۔ جیسے سرکار سیدنا غوث العظم نے فرمایا تھا 40 کافروں پر ایک مسلمان بھاری ہے، اس طریقے سے فرمایا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کہ 40 مسلمانوں پر ایک مومن کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بڑا رکھا، بھاری رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ معزز سامعین کرام، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات سے ہٹ کر لوگوں پر احسان کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ پیش آنا، لوگوں کے ساتھ محبت کرنا اور صلہ رحمی بندے کے قلب میں پائی جانا، لوگوں کا رحم، لوگوں کے تعلق سے رحم دل میں پایا جانا، اور لوگوں کے حوالے سے محبت بنا مفاد کے۔ اب بندہ مومن جس کے لیے بڑے بڑے اکابرین نے فرمایا کہ مومن کی نگاہ کافی ہے اگر کسی کی بگڑی بننا ہے، مرد مومن اگر ہو تو اس کی نظر سے اللہ تعالیٰ بیڑے کو پار فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک ظاہری طور پر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہو، زر ہو، پیسہ ہو، تو 1 لاکھ پر صرف 2.5% اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ۔ اب مومن کے مشرب میں کیا ہے؟ اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ جو زندگی میں اس کی رضا کے مخالفت میں ایک سانس بھی نہ لی ہو، ہر سانس لیتا ہو اس لیے کہ اس کا یاد راضی رہے۔ محترم سامعین کرام، اب اس کے لیے کیا ہے؟ جیسے 1 لاکھ پر 2.5% زکوٰۃ بندے کو فرض ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ کون ہے؟ عام بندہ ہے، مسلمان ہے، یہ سب کے لیے۔ لیکن مومن کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے کہ وہ 1 لاکھ میں کتنے دینا ہے، یہ سوچنا معزز سامعین کرام ذہن کا تقاضا